لوگ جگہ جگہ کہتے ہیں ناانصافی ہو گئی. اب مرد کو تو طلاق دینے کا اختیار رکھا, عورت جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتی. ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. دونوں اپنی مرضی سے اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں. جیسے مرد ختم کر سکتا ہے وہ تو طریقہ وہ غلط رائج ہے جس کے اندر خالی منہ سے تڑ 3 بار کہہ دیا وہ ختم ہو گیا, وہ تو رشتہ ہی, وہ تو قطعاً اسلام کے خلاف ہے اور گناہ ہے اپنی جگہ. لیکن جیسے اسے اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کہنے کے بعد رشتہ ختم کر سکتا ہے, پھر آپس میں اس دوبارہ نباہ کی بھی گنجائش ہوتی ہے, ایسے عورت بھی ختم کر سکتی ہے. فرق صرف اتنا ہے جسے خلا کہتے ہیں, خلا مانے الگ الگ ہو گئے, کہ مرد جب طلاق دے تو عورت کو بھی حکم ہے گھر سے مت جانا, اور مرد کو بھی حکم ہے, قرآن نے حکم دیا کہ گھر سے نکلنے کو مت کہنا. رہیں ساتھ میں لیکن شوہر و بیوی کے تعلقات نہیں رہیں گے عدت گزارنے تک. اب 3 مہینے ساتھ میں رہ رہے ہیں, کسی غصے میں اگر ہوا تھا یا کوئی اور بہت سی وجوہات تھیں وہ بیچ میں ختم ہو جاتی ہیں, تو اس میں اس 3 مہینے میں رجوع کرنے کا آپس میں موقع ہے. یہ اس طرح کے مارجن رکھے کہ اس کے رجوع کر لے وہ, لیکن گھر سے وہ نہ جائے اسی لیے رکھا کہ رجوع کرنے کے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر وہ گھر کے اندر ہی رہے. اور یہ بھی کہا کہ اچھا سلوک کرنا, بلک تو ہونے جائے رہی, بات ختم ہو گئی. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ تم اسٹرانگ زیادہ ہو تو مار پٹائی کرو, اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا, ساتھ میں رہو لیکن گھر سے نہ نکالنا. اب تعلقات نہیں رہیں گے, ساتھ میں رہتے ہیں تو تقریباً ہر کیس کے اندر شاید ہی کوئی کیس ایسا ہو کہ اس کے بعد دوبارہ ان کے اندر مفاہمت نہ ہو جائے. اگر طلاق ہوئی ہے اور ساتھ ہی میں رہ رہے ہیں اس کے بعد بھی تو اور صرف تعلق نہیں رکھا ہے تو رجوع کر لیں. 2 گواہوں کو موجودگی میں کہے کہ میں نے جو طلاق دی تھی اس سے میں نے رجوع کر لیا. عورت اگر چاہے اسے پسند نہ ہو تو پھر, اور وہ بھی اگر اس کیس میں بھی یہ کہا جاتا گھر میں ہی رہنا, تو یہ فزیکلی تو یہی طاقت میں تو یہی زیادہ ہے نا مرد, یہ مارکوٹ ڈالے گا کیسے. اس کی مرضی نہیں تھی طلاق کی, عورت چاہتی تھی طلاق. یہ پہلے کیس میں جو تھا مرد کی مرضی تھی, عورت نہیں چاہتی تھی. اب یہاں عورت طلاق چاہتی تھی, مرد نہیں چاہتا تھا, وہ کہتی میں نے تمہیں طلاق دی اور گھر میں بھی 3 مہینے رہنا ہے ساتھ میں, تو ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے گا وہ. اس کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو الگ کیا جائے پہلے, وہ وہاں پر نہیں رہے اس کے بعد. اسے خلا کہتے کہ ان کے درمیان سپریشن ہو جائے اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ بات وہ مرد کے پاس ڈالے کہ تم طلاق دو. اگر اس نے اس کے ہاتھ میں ہوتا عورت کے, تو اس نے کھٹ سے اسی وقت انہوں نے کہا میں نے طلاق دی, بات ختم, اور گھر سے بھی نکل گئی, رجوع کے چانسز ختم ہو رہے ہیں. مرد نے فوراً طلاق دی, عورت گھر میں ہی رہ رہی. یہاں رجوع کے چانس جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے اگر عورت طلاق دے رہی ہے اور پھر گھر سے بھی نکل گئی اور گھر میں نہیں رہ رہی. ٹائم لگے درمیان میں, کچھ گنجائشیں آگے بڑھیں, اس کی وجہ سے یہ مارجن رکھا کہ گھر سے تو وہ چلی جائے, علیحدہ ہو جائے, اور اس کے بعد اب مرد کا انتظار کرے کہ وہ طلاق دے دے. اسے دینا ہے طلاق, اگر وہ درمیان میں وقت لگا رہا ہے, لوگوں کو ڈالے گا, مصالحت کی ثالثی کی کوشش کرے گا, معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, بات ختم ہو گئی. اگر نہیں ہو تو پھر اس کے بعد بھی وہ زبانی منہ سے طلاق نہیں دیتا یا تحریری, تو پھر قاضی کو یہ حکم ہے کہ پھر وہ دونوں کو رشتہ الگ ڈکلیئر کر دے کہ ہو گئی طلاق, یہ نہیں دے رہا ہے چاہے نہیں دے رہا ہے, وہ ان میں علیحدگی کرا دے. ہمارے یہاں عام طور سے نہیں ہوتا, خرابی یہ ہے. یعنی معاشرے میں عمل نہیں ہوتا, یہ خرابی جو ہے اسلام کے نظام کے اوپر جاتی ہے. صاحب عورت کے ساتھ میں تو ظلم ہو رہا ہے, یہ تو عورت کی سیکیورٹی کے لیے سسٹم بنایا تھا. یہاں تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ, انہوں نے کہا, ان کا نکاح ہو گیا تھا ثابت بن قیس سے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس پر کوئی الزام نہیں رکھتی اپنے شوہر پر. یہ ساتھ میں کہا کسی طرح کا کوئی الزام میں نہیں رکھتی کہ میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, کچھ کھلاتا نہیں ہے. ان کا میں اس پر کوئی الزام کسی طرح کا نہیں لگاتی, لیکن مجھے پسند نہیں ہے اور میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. تو فرمایا اس نے تمہیں فلاں باغ دیا تھا وہ واپس کر دو گی؟ کہا کہ ہاں میں تیار ہوں. ان کو بلا کر کہا تم اسے طلاق دے کر الگ کر دو. کوئی یہ ساتھ میں یہ بات آ گئی کہ مجھے ان کے اندر کسی طرح کا کوئی اخلاقی عیب, میں کوئی الزام ان کے اوپر نہیں لگا رہی کسی طرح کا, لیکن میں ان کے ساتھ میں نہیں, مجھے پسند نہیں ہے, میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. اس بنیاد کے اوپر بھی اگر وہ الگ ہونا چاہیں تو پھر وہ رشتہ الگ کیا جائے گا. ہمارے یہاں کیا نہیں جاتا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں, یہ فلاں فلاں پورا کیس لاؤ, ساری تفصیلات لاؤ, اس تفصیلات کے ساتھ میں یہ الزام لاؤ, اگر یہ کیس ہوگا تب تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تمہیں ساتھ میں رہنا ہوگا, ورنہ لٹکتی رہو, تمہیں چھوڑ دے الگ. یہ اپنے خوشی سے رہے, اس نے طلاق نہیں دی, برسوں پڑی رہو اپنے گھر کے اندر, دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی تم اس لیے کہ اسی کے نکاح میں ہو. تو یہ خرابی تو ہمارے معاشرے کی ہے.